عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے پریم چند کے ناول گودان کا مرکزی کردار ہوری۔ پریم چند اردو ناول کے ممتاز فنکاروں میں سے ہیں۔ انہوں نے ناول کو زندگی کا ترجمان بنایا۔ ان کی ناول نگاری کی ابتدا 4 برس کے فرق سے اسی زمانہ میں ہوئی جب امراؤ جان ادا اور خواب ہستی لکھے گئے تھے، جو مغرب کے فن ناول نگاری سے قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ جب پریم چند نے ناول نگاری کی ابتدا کی تو ناول نے اپنی مخصوص حیت اختیار کر لی تھی، جو بڑی حد تک مغرب کے فنی سلیقہ کی عکاس تھی۔ پریم چند نے اپنے ناولوں کا مواد اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حاصل کیا اور ناول کو حقیقی عصری اور معاشرتی زندگی سے قریب تر کر دیا۔ وہ پہلے ناول نگار ہیں جن کے یہاں دیہاتی زندگی پوری آب و تاب سے جلوہ گر نظر آتی ہے۔ بقول پروفیسر خورشید احمد صدیقی، اقتباس شروع۔ اردو ناول لکھنے والوں میں پریم چند پہلے شخص ہیں جنہوں نے حسن و عشق کو محل سراؤں سے نکال کر گاؤں کی چوپال اور چھپروں تک پہنچا دیا۔ اقتباس ختم۔ پریم چند کی ناول نگاری کے اس موڑ کو کرشن چندر نے ان خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ منشی پریم چند نے ہماری افسانہ نگاری کے جسم سے اس کا پرانا جاگیرداری لباس اتار پھینکا ہے۔ یہ لباس بڑا مقفع اور مسجع تھا۔ یہ لباس بڑا زرتار اور جمجماتا تھا، لیکن داستان گوئی کا یہ پرتکلف لباس پرانے درباروں میں ہی بھلا لگتا تھا، اور اب پرانے دربار ایک ایک کر کے مٹ گئے تھے یا مٹتے جا رہے تھے۔ اس لیے منشی پریم چند نے اس کے بجائے اردو افسانہ اور ناول کو ایک سیدھا سادہ اور ہلکا پھلکا دیہاتی اور شہری لباس عطا کیا، جس میں ہمارا افسانہ اور ناول جدید فضا میں سانس لیتا ہوا اس کی الجھنوں اور پیچیدگیوں، اس کے غموں اور خوشیوں کو سمجھتا ہوا انہیں اپنے اندر سموتا، اردو ادب کو نت نئے تجربوں سے مالا مال کرتا گیا۔ اقتباس ختم۔ پریم چند کے ابتدائی ناولوں میں خالص ہندو معاشرہ اور اس کے مخصوص مسائل کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے زندگی کا مشاہدہ بڑے قریب سے کیا اور پھر ایک حقیقت پسندانہ ناول نگار کی حیثیت سے جو کچھ انہوں نے محسوس کیا اسے پوری صداقت کے ساتھ بیان کر دیا۔ پریم چند کے ناول زندگی کی سچی تصویریں ہیں۔ اس تصویر کشی کا مقصد سماج کی اصلاح ہے، لیکن اس اصلاح کے لیے انہوں نے نذیر احمد کی طرح اپنے ناولوں میں رشد و ہدایت کا دفتر نہیں کھولا۔ انہوں نے کہیں بھی بیان کی حلاوت کو ضائع نہیں ہونے دیا، نہ سرشار کی طرح آرائش زبان میں ہی الجھ کر رہ گئے اور نہ مرزا رسوا کی طرح آپ بیتی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ناولوں کا مواد عوام کی زندگی سے حاصل کیا اور اسے حقیقی نقطۂ نظر سے پیش کیا تاکہ لوگ اس دور کے حالات سے باخبر ہو سکیں اور ایک بہتر سماج کی تعمیر کر سکیں۔ پریم چند غیر ملکی ناول نگاروں میں سب سے زیادہ روسی ناول نگاروں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ان کے انداز بیان اور حقیقت نگاری کے ساتھ پیچیدہ پلاٹ کی تکنیک کو اپنے ناولوں میں برتا ہے۔ پریم چند کو کچھ بصیرت روسی فکشن کے ادب پاروں کے ترجموں کے ذریعہ بھی میسر آئی، لیکن انہوں نے ترجمہ کے فن کو بڑی حد تک تخلیق سے قریب تر کر دیا۔ گورکی اور ٹالسٹائی جیسے روسی ناول نگاروں سے پریم چند کی مماثلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انقلاب سے پہلے کا روس اور تحریک آزادی سے قبل کے ہندوستانی مزدوروں اور کسانوں کے حالات اور سماجی مسائل میں بڑی حد تک یکسانیت ہے۔ پریم چند نے ٹالسٹائی کی بہت سی کہانیوں کا ترجمہ کرتے وقت زمانی و مکانی اختصاص میں خاطر خواہ
تبدیلیاں کی۔ ہرچند پریم چند نے روسی فنکاروں سے تخلیق فن کا ہنر سیکھا، لیکن انہوں نے ٹالسٹائے کی تفصیل مزید میں جانا پسند نہیں کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ترجموں میں بھی اختصار نویسی کے ذریعہ جامعیت اور دل پذیری پیدا کی۔ اس میں شک نہیں کہ دونوں کے نظریات میں بے حد اختلاف ہے، لیکن سماجی اور سیاسی بیداری کے معاملہ میں دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ ان دونوں نے سماج کے اندھے اصولوں، فرسودہ رسم و رواج اور پامال انسانوں کے علاوہ تحریک آزادی کو اپنے ناول کا موضوع بنایا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پریم چند وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو گورکی اور ٹالسٹائے کو روسی ادب میں حاصل ہوا۔ بقول ممتاز حسین، اقتباس شروع۔ اس معاملے میں خط امتیاز صرف اتنا کھینچا جا سکتا ہے کہ ٹالسٹائے نے ایک پیغمبر کا روپ دھارا، لیکن پریم چند کے یہاں ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ اقتباس ختم۔ پریم چند کی پیچیدہ پلاٹ کی تکنیک کے باعث یہ ضرور ہوا کہ ایک بھرپور سماج کا جائزہ لیا جانے لگا، جس سے ایک مکمل سماج کی تصویر سامنے آئی۔ جیسا کہ اندر ناتھ مدن نے کہا، اقتباس شروع، ٹالسٹائے، وکٹر ہیوگو اور گورکی نے مختلف طبقوں کو اپنے ناولوں میں جگہ دی ہے، جس نے ناول کی تکنیک کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پریم چند نے ان بڑے لکھنے والوں کا اثر اپنے ذہنی نشوونما اور فن پر قبول کیا ہے۔ اقتباس ختم۔ پریم چند 12 ناولوں کے مصنف ہیں۔ ان میں بیوہ، غبن، بازار حسن، میدان عمل، چوگان ہستی، گوشے عافیت اور گودان بہت مشہور ہیں۔ میدان عمل کے بعد گودان دوسرا ناول ہے جس میں حقیقت نگاری کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ حالانکہ اردو ناول نگاری میں حقیقت نگاری کی ابتدا پریم چند سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن پریم چند کا ناول گودان اس سلسلے کی وہ کڑی ہے جس نے اسے نقطۂ عروج پر پہنچا دیا۔ گودان سے بہتر ناول خود پریم چند بھی نہ لکھ سکے۔ یہ ان کے آخری دور کا شہکار ہے۔ اس کا کینوس بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی امراؤ جان ادا کی طرح وسیع زندگی کو احاطہ میں لینے کے بجائے اس کے ایک جز کو اپنے کینوس کے طور پر اختیار کیا ہے۔ بقول پروفیسر مسعود حسین خان، اقتباس شروع۔ گودان قطرۂ شبنم کی طرح اپنے اندر ایک مکمل دنیا رکھتا ہے۔ اقتباس ختم۔ ناول گودان کو منشی پریم چند نے 1932 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور یہ 1935 عیسوی میں مکمل ہو کر 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ پہلے ہندی میں لکھا گیا اور بعد ازاں اردو میں قلم بند ہوا۔ یہ ناول جو پریم چند کی وفات کے بعد شائع ہوا، اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ناقدین کے مطابق پریم چند کا شاہکار ناول ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ان کی زندگی بھر کی محنت و مشقت اور غور و فکر کا محصول ہے۔ پریم چند کے دوسرے ناولوں میں جو خامیاں ملتی ہیں وہ اس ناول میں نظر نہیں آتی۔ گودان میں حقیقت نگاری اور عوام دوستی کا شعور بہت نکھرا ہوا ہے۔ حقیقت نگاری کے بارے میں فیض احمد فیض کا خیال ہے، اقتباس شروع، حقیقت ایک جامع چیز ہے اور اس کی وضاحت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے ذہن میں سماج کا مجموعی تصور موجود ہے۔ اقتباس ختم۔ اس کی بہترین مثال پریم چند کا گودان ہے۔ جارج الیکس اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں جو گودان کی صداقت اور حقیقت نگاری پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ اقتباس شروع۔ یہ وہ حالت ہے جو ایک بڑی سچائی سے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ ناول نگار ایمانداری کے ساتھ بغیر خوف و طرفداری اپنے گرد کی چیزوں کو دیکھے اور پیش کرے۔ اقتباس ختم۔
پریم چند نے اپنے دور کے واقعات کو جیسا دیکھا اور محسوس کیا اسے سلیس اور عام فہم زبان میں پیش کر دیا۔ گؤدان میں ان کا نقطۂ نظر ناول میدان عمل کے مقابلہ قطعی مختلف ہے۔ یہاں صرف ظاہر ہوتا ہے کہ پریم چند گاندھی واد سے مایوس ہو چکے تھے۔ گؤدان کا مرکزی خیال دیہاتی ہے، لیکن اس میں شہری زندگی کے بھی بہترین نمونے موجود ہیں جن میں حقیقت کا عنصر غالب ہے۔ بقول سردار جعفری، اقتباس شروع۔ اس میں کسی کی قلب ماہیت نہیں ہوتی ہے، کوئی دنیا کو تیاگ کر تیرتھ کرنے نہیں جاتا ہے، کوئی زمیندار اپنی زمین کسانوں میں نہیں بانٹتا ہے۔ پریم چند نے بڑی سچی حقیقت نگاری سے کام لیا ہے، اقتباس ختم۔ گؤدان میں پریم چند نے دیہاتی زندگی کی ایسی جہتیں، جاگتی تصویریں پیش کی ہیں جو ذہنوں کو متاثر ہی نہیں کرتی بلکہ نہ مٹنے والے نقوش دل و دماغ پر چھوڑتی ہیں۔ اس حقیقت نگاری نے گؤدان کو پریم چند کا لازوال شاہکار بنا دیا ہے۔ گؤدان میں پریم چند نے عام روش سے ہٹ کر ایک معمولی بوڑھے کسان ہوری کو ہیرو بنایا ہے۔ یہ غریب کسان قدیم روایات کا پجاری، ایک سچا اور ایماندار آدمی ہے۔ یہ چند بیگھہ زمین پر اپنی گزر اوقات کرتا ہے۔ سال میں کم دن ایسے آتے ہیں جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ دروازے پر گائے بندھی دیکھنا اس کا ارمان اور دلی تمنا ہے، جس کے لیے وہ بھولا آہیر کو دوسری شادی کی لالچ دے کر ایک گائے حاصل بھی کر لیتا ہے۔ ہوری کا بھائی ہیرا اس کی خوشی سے جل جاتا ہے اور موقع پا کر گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ اس دوران میں ہوری کے بیٹے گوبردھن کا تعلق آہیر کی بیٹی جھنیا سے ہو جاتا ہے۔ جھنیا کو گھر میں رکھنے کے جرم میں برادری اور سماج کے ٹھیکیدار اسے تاوان وصول کرتے ہیں۔ ساری فصل تاوان میں چلی جاتی ہے۔ اب ہوری دانے دانے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ آہیر اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح سے لیتا ہے کہ وہ ہوری کے بیل کھول کر لے جاتا ہے۔ گوبر جب شہر سے واپس آتا ہے تو وہ کافی بدل چکا ہوتا ہے اور ہوری کی قدامت پرستی کو ناپسند کرتا ہے۔ ہوری کا سرکاری عہدیداروں اور ساہوکاروں سے رابط قائم کرنے کو منع کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سب اسے لوٹ رہے ہیں، لیکن وہ گوبر کی کوئی بات نہیں مانتا۔ کھیتی کے لیے بیل نہیں ہیں، اس لیے مزدوری کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جب ساہوکار باپ دادا کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ آخر مجبور ہو کر بیٹی روپا کو بوڑھے سیوک رام کے ہاتھوں 200 روپے کی حقیر رقم کے عوض فروخت کر دیتا ہے اور اس طرح اپنے باپ دادا کی نشانی بچا لیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی گائے پالنے کا ارمان باقی رہتا ہے، اس لیے دن رات محنت مزدوری کرنے لگتا ہے اور بالآخر زیادہ محنت کرنے سے بیمار پڑ جاتا ہے اور گائے پالنے کا ارمان لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہوری کی موت اس ناول ہی کا المیہ نہیں بلکہ پورے کسان معاشرے کا المیہ ہے، جسے دکھوں، محرومیوں اور ناکامیوں سے صرف موت ہی نجات دلا سکتی ہے۔ اقتباس شروع۔ دھنیا ہوری کی بیوی مشین کی طرح اٹھی، آج ستلی بیچی تھی، اس کے 20 آنے لائی اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھوں میں رکھ کر کھڑے ہو کے داتا دین سے بولی، آج نہ گھر میں گائے ہے، نہ بچیا اور نہ پیسے، بس یہی گؤدان ہے، اور غش کھا کر گر پڑی۔ اقتباس ختم۔ اس طرح ہوری کی موت قاری کو بہت متاثر کرتی ہے۔ پریم چند نے اس کو گؤدان میں کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ اپنی ہی کہانی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہی اس ناول کی فنی خصوصیات ہیں جنہوں نے ناول کو انفرادی حیثیت عطا کر دی ہے۔ بقول وقار عظیم،
اقتباس شروع۔ گودان کا فن زندگی سے بھرپور ہے، یہاں تک کہ ایک طرح کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر پہلو کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی ہے، یہاں تک کہ جس زندگی کو ہم نے دیکھا تک نہیں وہ ہمارے لیے مدتوں کی دیکھی بالی اور مانو زندگی بن جاتی ہے۔ اقتباس ختم۔ نتیجہ میں ایک حقیقی تصویر ابھرتی ہے اور ایک کسان اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، بقول ڈاکٹر رام بلاس شرما۔ اقتباس شروع۔ اس ناول میں کسانوں کی دکھ بھری زندگی کے لیے جتنی ہمدردی بڑھ گئی ہے، اس سے نفرت بھی ان کو لوٹنے والوں کے خلاف ابھر کر آتی ہے۔ اس وجہ سے حاکم طبقہ کے لیے ان کا طنز گہرا اور تیکھا ہو گیا ہے۔ اقتباس ختم۔ بحیثیت مجموعی فنی اعتبار سے گودان میں پریم چند میدان عمل کے مقابلے میں بہت آگے نظر آتے ہیں۔ گودان میں پریم چند نے کسانوں کی زندگی اور ان کے گوناگوں مسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا ہے۔ اس میں مرکزی کردار ہوری کے توسط سے کسانوں کی تباہ حالی کے ساتھ ساتھ زمیندار اور مہاجن وغیرہ کے کرتوتوں کو بھی بے نقاب کیا ہے، جو ایک غریب کسان کی زندگی اجیرن کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی شرارت اور چالاکی سے پہلے غریبوں کو بہکاتے ہیں اور جب وہ بیچارے مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر سود پر روپیہ دیتے ہیں، جو بعد میں سود در سود کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جس سے کسان کو کبھی چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ تھانے دار کی رشوت، برادری کا تاوان بھرتے بھرتے اس غریب کسان کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ گودان میں پریم چند نے مہاجن کی عیاری پر بہت گہرے طنز اس طرح کیے ہیں کہ جو پورے مہاجنی نظام کو بے نقاب کر دیتے ہیں، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح یہ مہاجن غریب کسانوں کا خون چوستے ہیں۔ جنگی سنگھ ہمیشہ روپیہ قرض دینے سے پہلے پکا کاغذ لکھوا لیتا ہے، نذرانہ، سود اور لکھائی وغیرہ کا روپیہ پہلے ہی کاٹ لیتا ہے، جس کو پریم چند نے طنزیہ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے۔ ناول سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ ٹھاکر نے 10 روپیہ کا نمک لکھ کر 5 روپیہ دیے، بقیہ نذرانہ، تحریر، دستوری اور سود میں کٹ گئے۔ کسان آ کر ٹھاکر کے پیروں پر گر کر رونے لگتا ہے۔ بڑی مشکل سے ٹھاکر روپیہ دینے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ جب کاغذ لکھ جاتا ہے تو آسامی کے ہاتھ میں 5 روپیہ رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ چکرا کر پوچھتا ہے، 5 روپیہ ہے مالک؟ 5 نہیں 10 ہے، گھر جا کر گننا۔ نہیں سرکار 5 ہے۔ 1 روپیہ نجرانے کا ہوا کہ نہیں؟ ہاں سرکار۔ 1 لکھوائی کا؟ ہاں سرکار۔ 1 کاغذ کا؟ ہاں سرکار۔ 1 دستوری کا؟ ہاں سرکار۔ 1 سود کا؟ ہاں سرکار۔ 5 اور 5 10 ہوئے کہ نہیں؟ ہاں سرکار۔ اب 5 میری طرف سے رکھ لیجئے۔ کیسا پاگل ہے؟ نہیں سرکار، 1 روپیہ چھوٹی ٹھکرائن کا نجرانہ ہے، 1 بڑی کا۔ 1 روپیہ چھوٹی ٹھکرائن کے پان کھانے کا، رہا 1 روپیہ سو وہ آپ کے گرما گرم کے لیے۔ اقتباس ختم۔ ناول کا ہوری ایک لازوال کردار کا مالک ہے، جس کو پریم چند نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ محض ایک فرد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا نمائندہ بن گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ ہندوستان کی 80% آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ کسان کی زندگی کا ہر پہلو اور اس کی مکمل جھلک ہمیں ہوری کے کردار میں نظر آتی ہے، کیونکہ پریم چند نے جیسا دیکھا، محسوس کیا، ویسا ہی اس کو پیش کر دیا۔ ہندوستان کا کسان بہت گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اس کی سادہ لوحی کو بے وقوفی سے تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن پریم چند نے ہوری کے کردار کو تخلیق کر کے ان تمام بے زباں کسانوں کو زندگی بخشی تاکہ لوگ اس لاچار کسان کا
اصل مقام پہچان سکیں، ساتھ ہی ان مشکلات سے غریب کسان کو چھٹکارا دلانے میں مددگار ثابت ہوں جن کا شکار ہوری ہو چکا ہے۔ بقولِ سردار جعفری۔ اقتباس شروع۔ آنے والی نسلیں ان کرداروں کے ذریعے سے اپنے ماضی کو جانیں گی اور کبھی اس نظام کو واپس نہ آنے دیں گی جو ہوری کی جان لیتا ہے۔ اقتباس ختم۔ غریب کسان ہوری دقیانوسی خیالات کا انسان ہے، اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا ہے، بھگوان پر بھروسہ کرتا ہے، سماج اور پنچوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن پنچ اس پر ذرا بھی مہربانی سے پیش نہیں آتے بلکہ اس کا خون ہی چوسنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہوری سماجی اقدار، مروت، محبت اور ایثار و کرم کا حامی ہے، اسی وجہ سے اس کو دنیا بھر کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا فاقہ کشی میں مبتلا ہو، اس لیے وہ ہر ایک کی بلا تفریق مدد کرتا ہے، جو اکثر اس کے لیے مصیبت کا سبب بھی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی بیوی کی جھڑکیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن اخلاق اور مروت اس کے ضمیر میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور وہ مروجہ روایات سے کبھی نہیں منہ موڑتا۔ بقول ممتاز حسین۔ اقتباس شروع۔ ہوری پریم چند کے اخلاقیات کے نقطۂ نظر سے یقیناً ایک عظیم کردار ہے۔ اقتباس ختم۔ دھنیا ہوری کی بیوی جب کھیت پر جا کر گوبر اور جنیا کی ساری بات بتاتی ہے تو پہلے تو وہ ہوری کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیوں اسے گھر میں رکھنے لگا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور جنیا اس کے پیر پکڑ لیتی ہے تو کہتا ہے۔ اقتباس شروع۔ ڈر مت بیٹی، ڈر مت، تیرا گھر ہے، تیرا دوار ہے، ہم تیرے ہیں، آرام سے رہ، جیسی تو بھولا کی بیٹی ویسی میری بیٹی، جب تک جیتے ہیں کسی بات کا کھٹکا مت کر، ہمارے رہتے کوئی تجھے ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، برادری کا جو بوجھ نکلے گا وہ سب ہم دیں گے، تیرے لیے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے۔ اقتباس ختم۔ اسی بنا پر سماج کے ٹھیکیدار اس پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کی ساری فصل بھگتان میں لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہوری دانے دانے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مصیبتیں اٹھاتے اور پنچوں کا پیٹ بھرتے بھرتے کسان سے مزدور بن جاتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے، لیکن اپنی محبوب قدروں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پریم چند کے فن کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کردار کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ قاری اس کے غم میں خود کو برابر کا شریک محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غم زدہ ہو جاتا ہے۔ ہوری اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کبھی برائی نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، ہوری کی بھی کچھ خواہشیں تھیں، لیکن گائے پالنے کی خواہش وہ اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ گائے پالنے کی خاطر اس نے بھولا سے غلط بیانی سے کام لے کر اور اس کو دوسری شادی کا لالچ دے کر گائے حاصل کر لی، لیکن ہیرا اس کا بھائی اس کی خوشی سے جل گیا اور موقع پا کر گائے کو زہر دے دیا۔ اس کے بعد ہوری کا سارا جیون روٹی کے چکر میں گزر جاتا ہے، اسے کبھی پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی، اس کو اکثر ساہوکار کی جھڑکیاں اور مہاجن کی گالیاں سننے کو ملتی ہیں۔ باپ دادا کی زمین بچانے کی خاطر اس نے اپنی بیٹی روپا کو 200 روپے میں فروخت کر دیا، لیکن یہ چوٹ ایسی لگی کہ پھر اس کی صحت نہ سنبھل سکی۔ اس کردار کے بارے میں اختر حسین رائے پوری نے خوب لکھا ہے۔ اقتباس شروع۔ یہ عظیم لافانی کردار جو اپنے طبقے کی صحیح نمائندگی کرتا ہے، بلکہ ایسے کسانوں کی علیحدگی کرتا ہے جو جاگیردارانہ نظام میں پرورش پائے ہوئے ہیں۔ اقتباس ختم۔
عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید قوی ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے پریم چند کے ناول گودان کے مرکزی کردار ہوری کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہوگی، اور آپ ناول کے علاوہ مذکورہ ناول پر لکھے گئے مضامین وغیرہ کا مطالعہ کر کے ناول کے دیگر کرداروں کے بارے میں جاننے کی سعی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔